بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آج کی ویڈیو انگلیوں پر بنائی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو لینتھی ہو جائے تو اپنے مائنڈ نہیں کرنا، اپنی ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو۔ انگلیوں کا جائزہ لیتے ہوئے تمام ہاتھ کی بناوٹ کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر انگلی کی علیحدہ طور پر بھی جائزہ لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ انگلیوں کا آپس میں کتنا تناسب ہے۔ اکثر لوگوں کے ہاتھ ملے جلے ہوتے ہیں، یعنی ان کی انگلیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر طالب علم یہ فیصلہ کرنے پر ناکام رہتے ہیں کہ ہاتھ بناوٹ کے لحاظ سے کس قسم کا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ایک شخص کی انگلیاں لمبی ہیں یا چھوٹی، ہمیں ہاتھ کی لمبائی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر انگلیوں میں سب سے لمبی انگلی کی لمبائی ہتھیلی کی لمبائی کے برابر ہو، ایسے شخص کی انگلیوں کو لمبا تصور کیا جائے گا، ورنہ ان کو چھوٹا ہی سمجھا جائے گا۔ اگر ایک شخص کے ہاتھ لمبا ہو تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی انگلیاں بھی لمبی ہوں گی۔ اگر اس کے ہاتھ چھوٹا ہو تو انگلیاں بھی چھوٹی ہوں گی، لہذا انگلیوں کی لمبائی کا فیصلہ ہمیشہ ہتھیلی کی لمبائی کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی انگلیاں لمبی اور پتلی ہوں تو ایسے شخص کے جذبات پر اس کے ذہن کا کنٹرول ہوگا۔ اگر انگلیاں چھوٹی اور موٹی ہوں تو ایسے شخص کے ذہن پر اس کی جبلیت کا قبضہ ہوگا۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی اپنے رویے کے اعتبار سے تو بہت ہی اچھا ہوگا، لیکن اس کی انگلیاں چھوٹی اور موٹی ہوں۔ اصل میں ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لمبی انگلیوں والے لوگوں کی سوچ میں دانشوری کی جھلک ہوتی ہے، جبکہ چھوٹی اور بھاری انگلیوں والے لوگوں کی سوچ کے اندازے میں جوانی تقاضوں کی جھلک ہوتی ہے۔ انگلیوں کی لمبائی کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا آپس میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عام حالات میں انگوٹھا پہلی انگلی کے سب سے نیچے جوڑ سے کافی اوپر تک پہنچ جاتا ہے اور پہلی انگلی دوسری انگلی کے سب سے اوپر والے پور کے وسط تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر پہلی انگلی اس سے بھی زیادہ لمبی ہو تو یہ دوسروں پر حکمرانی کا رجحان کو ظاہر کرے گی، لیکن اگر پہلی انگلی کافی چھوٹی ہو، ایسا شخص پر دوسرے حکمرانی کریں گے۔ تیسری انگلی کو اس جگہ سے ذرا اوپر پہنچ جانا چاہیے جہاں دوسری انگلی کا ناخن شروع ہوتا ہو۔ فی الفاظ دیگر، تیسری انگلی کو دوسری انگلی کی سب سے اوپر والی پور کے تقریباً وسط تک پہنچنا چاہیے۔ اگر تیسری انگلی اس سے کافی لمبی ہو تو یہ فنکارانہ صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے، لیکن ایسے آدمی کے ساتھ ہی لاپرواہی بھی ہوتی ہے۔ چوتھی یعنی کہ چھوٹی انگلی کو تیسری انگلی کے پہلے جوڑ تک پہنچنا چاہیے۔ اگر چوتھی انگلی کی لمبائی اس سے کافی کم ہو تو ذہن کا عملی پہلو کمزور ہوگا۔ اگر چوتھی انگلی اس حد سے کافی لمبی ہو تو ایسے شخص میں گفتگو، تحریر اور چیزیں فروخت کرنے کی زبردست صلاحیت ہوگی۔ ابھاروں کی طرح انگلیوں کے بھی ستاروں سے گہرا تعلق ہوتا ہے، چنانچہ پہلی انگلی مشتری کے ابھار پر واقع ہوتی ہے اور اسے مشتری کی انگلی کہا جاتا ہے۔ اس انگلی کا تعلق جن چیزوں سے ہے ان کی تفصیل یہ ہے: زندگی کی اشیاء، معاشرے میں اونچے مرتبے اور دولت کے اصولوں کی صلاحیت، دوسروں پر حکمرانی اور ازواجی زندگی میں مسرت وغیرہ۔ یہ محتاج ہونے کی علامت بھی ہے۔ دوسری انگلی زحل کے ابھار پر واقع ہوتی ہے اور اسے زحل کی انگلی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق پیشے اور پابندیوں اور پیشہ ورانہ فرائض سے ہوتا ہے، یہ خدمت کی علامت ہے۔ تیسری انگلی یورینس کے ابھار پر واقع ہوتی ہے اور اسے یورینس کا انگلی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق زندگی کے فنکارانہ پہلو سے ہوتا ہے، یہ شہرت اور کامیابی کی نشاندہی کرتی ہے اور اپنی کارکردگی کے بارے میں اطمینان کی علامت ہے۔ چوتھی یعنی کہ چھوٹی انگلی عطارد کے ابھار پر واقع ہوتی ہے اور اسے عطارد کی انگلی کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق عملی صلاحیتیں اور صحت اور تجارتی کارنامے وغیرہ سے ہے، یہ جدوجہد کی علامت ہے۔ ہر انگلی کی بناوٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایسے آدمی زندگی کے کس شعبے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تمام انگلیوں کا پہلا پور کا تعلق ذہانت سے ہوتا ہے، دوسرے پور کا تعلق عمل کرنے کی صلاحیت سے اور تیسرا پور کا تعلق جبلت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چھوٹی انگلی کی پہلی پور سب سے لمبی ہو، ایسے شخص کی دانشوری اس کی عملی صلاحیتوں پر غالب ہوتی ہے، لیکن اگر تیسری انگلی کے درمیانی پور اس انگلی کی باقی پوروں کے مقابلے میں لمبی ہو تو عمل کا رجحان فنکارانہ کاوشوں کا بھی ہوگا۔ اگر پہلی انگلی کی سب سے نچلی پور انگلی کے باقی پوروں کے مقابلے میں لمبی ہو تو اختیارات تک رسائی جبلتوں یعنی فطری یا نفسیاتی خواہشوں اور رجحانات کے تابع ہوگی۔ اسی طرح دوسری انگلی کی سب سے لمبی پور اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ زندگی کی جدوجہد ذہانت اور عمل میں سے کس کے تابع ہے۔ انگلیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ
जोड़ हमवार हैं या गरोदार। अगर उंगलियों के जोड़ हमवार हों तो ऐसे शख्स में बहुत ही ठहराव होगा, बल्कि वो लाचार होगा और इसकी हर हरकत बिला सोच समझ होगी। उंगलियों का गरोदार जोड़ जद्दोजहद की अलामत है। अगर उंगलियों का सबसे ऊपर वाला जोड़ हमवार हो और दरमियान वाला जोड़ गरोदार हो, ऐसे शख्स की जहानत और अमल की सलाहियत एक दूसरे के साथ देंगे, लेकिन इसे अपनी जबलतों को इस बात पर आमादा करना होगा कि वो इस अमल में इसकी शरीक होंगे। उंगलियों के पिछली तरफ के जोड़ अगर खूब नुमाया हों, ऐसे शख्स की जबलतें बहुत जोरदार होंगी, लेकिन इसे इन पर मुकम्मल काबू हासिल होगा। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब